ابھی تو الحمدللہ آپ خود غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا والہانہ استقبال ہر وارڈ میں کیا جا رہا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت سے الیکشن میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ رہی بات مجلس اتحاد المسلمین کی تشہیری مہم میں تمام قائدین آنے والے ہیں۔ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے، جناب اکبر الدین اویسی صاحب ہے، جناب جابر احمد صاحب ہے، کوثر محی الدین صاحب ہے، اور ہمارے تمام ایم ایل اے ہیں، ماجد حسین ہیں۔ یہ تمام تر انشاءاللہ تعالی ناندیڑ میں تشریف لانے والے ہیں بہت جلد، اور انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے نظام آباد ہو گیا، مہاراشٹر ہو گیا، بودھن ہو گیا، یہ تمام جگہوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے شعلہ بیان مقررین اور تمام تر مجلسی کارپوریٹرز، ایم ایل اے، ہماری مہیلائی ٹیم کی ونگز، یہ تمام لوگ ناندیڑ کے اندر آنے والے ہیں، اور ایک اچھا انشاءاللہ تعالی پیغام دیں گے۔ اور ناندیڑ کی عوام سے پرخلوص میری گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ متحد رہیے، اتحاد کا ثبوت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 20 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتنگ کا نشان دبا کر، بٹن دبا کر مجلس کو ووٹ دیجیے۔ اچھا، ڈیجیٹل وین، ہاں یہ تمام چیزیں تو لگیں گی نا تشہیری مہم کے اندر۔ ڈیجیٹل وین ہو گیا، گاڑیاں ہیں، یہ تمام چیزیں رہیں گی، اور جگہ جگہوں پر پیدل دورے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی جلسے ہوں گے، کارنر میٹنگز ہوں گے، لکڑ سبھائیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں ہوں گے۔ ابھی تو آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ تعالی۔ مسلم کے علاوہ دیگر سماج سے رابطہ کا کس طرح سے ہوگا؟ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی دلت سماج کے ہمارے لیڈرز ہیں، او بی سیز کے لیڈرز ہیں، سکھ سماج کے لوگ ہیں، کہ تمام لوگ اس کیمپین میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی ناندیڑ کے اندر۔ دیکھیے، مجلس اتحاد المسلمین ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر 1 سال 6 مہینے میں ابتدا ہوئی ہماری۔ 2011 سے مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر قائم ہے، ہمارے کارپوریٹرز بھی ہے، اور پھر ہم نے 2014 میں 2019 میں الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا، بہت کم ووٹوں سے ہمارے سیٹس گئے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کا ایک قلعہ ہے ناندیڑ، ایک گڑھ ہے جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین نے پورے مہاراشٹر میں شروعات کی تھی۔ یہ ناندیڑ ایک تاریخی شہر ہے، اور ناندیڑ کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، یہاں کے شہریان کے دلوں کے اندر، دلتوں کے اندر ایک محبت ہے مجلس کو لے کر، اور اس کی وجہ بھی ہے، معقول وجہ ہے کہ ناندیڑ کی عوام نے، ناندیڑ کے مسلمانوں نے، ناندیڑ کے دلتوں نے وکاس کے نام پر، اور پھر شانتی کے نام پر، پیس کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر بہت ووٹ دے کر دیکھا، لیکن کہاں ہے؟ نہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ پیس ہے۔ ایک جو ہے تو کانگریس کا آدمی بی جے پی میں چلے گیا، اور ایک کانگریس کا کینڈیڈیٹ، اسی کے گھر سے ایک بی جے پی کو ٹکٹ ملا۔ تو یہ اچھا ان کا تال میل چل رہا ہے، ایک ایسا تال میل چل رہا ہے، کوئی کسی کو طلاق دے رہا ہے تو کوئی کسی سے نکاح کر رہا ہے تو کوئی کسی سے خلا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، عوام جانتی ہے، اور کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انا کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں، انا نے ایسا کون سا میٹھا گنا ان کو چوسنے کے لیے دیا ہے جس کی مٹھاس ان کی زبان سے نکل رہی ہے؟ ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ انا ہی کے گھر سے ایک آر ایس ایس اور بی جے پی کا کینڈیڈیٹ لوک سبھا کے لیے ہے۔ تو یہ باشعور مسلمانوں کے سمجھ میں آ رہا ہے، بیدار قوم، اور اس کا انشاءاللہ تعالی دلت ہے، سیکولر ہندو ہے، ہمارے بھائی سکھ سماج ہے، او بی سیز ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہیں، تو 20 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی ان کو سبق سکھائیں گے کہ بیوقوف تو نہیں بنا سکتے نا۔ ایک ہی سکے کے اندر ایک طرف ایک رخ پر کانگریس ہے، تو اسی سکے کے دوسرے رخ پر ایک بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہے، 2 کینڈیڈیٹ ایک ہی گھر سے ہے۔ وہ آدمی آج مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ سیکولر کے نام پہ ووٹ دو، تو سب سے پہلے تو سمجھانا چاہیے اپنے بھائی کو کہ جو شخص
اپنے بھائی کو کنونس نہیں کر سکا. فرقہ پرست عناصر کی پیدائش انہی کے گھر میں ہے. جس شخص نے کراس ووٹنگ کیا کانگریس سے جیت کے آنے کے بعد، وہ شخص آج ووٹ مانگنے کے لیے نکلا ہے. تو عوام دیکھ رہی ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم 15-20 دن سے محنت کر رہے ہیں. ارے بھائی 15-20 دن سے آپ محنت کر رہے ہیں تو یہاں پر تو مجلس اتحاد المسلمین 15-20 سال سے محنت کر رہی ہے. 15-20 سال سے محنت ہے. 15-20 سال زیادہ ہوتے ہیں یا 15-20 دن زیادہ ہوتے ہیں؟ تو ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے. ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ عوام ان کو جواب دے رہی ہے. عوام کا جواب ان کے تاثرات ان کے چہروں سے نظر آ رہے ہیں. تو آج وہ پریشان ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو ہماری شروعات ہے 4 دنوں سے گلپوشی کی. یہ تو عوام کا ابتدائی عشق ہے اور ابھی سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی انشاءاللہ تعالی اختتام دیکھیے اس کا، یہ محبت کا اختتام دیکھیے، پھر پتہ نہیں کہاں کھو جاؤ گے آپ لوگ. ہمارا مقابلہ اس وقت تمام کے تمام فرقہ پرست عناصر سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں چاہے کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہو، چاہے اپکش کے امیدوار ہو، چاہے بی جے پی کے امیدوار ہو، یہ سب کے سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. کیونکہ کانگریس کو دکشن میں اگر مسلمان سیکولر سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، تو مسلمان خود سمجھ چکا ہے. جو کانگریس کے خیمے میں جو آج چند لوگ انا کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انا بہت سیکولر ہے. انا کاہے کے سیکولر ہے؟ انا نے پچھلے 2 مہینے MLC کے الیکشن کے وقت میں کراس ووٹنگ کی. انہی کے پارٹی کے اندر ان کو دھتکارا گیا. انہی کے گھر سے ایک بی جے پی کے امیدوار، ان کے بڑے بھائی کو بی جے پی کی امیدواری دی گئی. تو یہ تو سب عوام کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کانگریس کا امیدوار دکشن سے ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام فرقہ پرست عناصر ہے. یہ بی جے پی کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ، RSS کے لوگ، وشو ہندو پریشد کے لوگ ہیں. آپ نے جیسا اتر میں قربانی دی، سیٹ نے لگا کے کانگریس کے امیدوار کو سپورٹ کی، آپ نے ایسی ڈیمانڈ رکھنا چاہیے تھا کہ دکشن میں کانگریس اپنا امیدوار نہ ہوتا. وہ تو کر رہے ہیں الحمدللہ. جو لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ چاہے کسی اور پارٹی سے ہے لیکن یہاں پر میری مدد کر رہے ہیں.